ہم 5 سال محبت میں رہے اور وہ میری اور میں اس کی زندگی تھا۔ وہ بہت نازک مزاج لڑکی تھی۔ وہ پڑھی لکھی تھی اور میں ان پڑھ تھا۔ میں تو اردو بھی ٹھیک سے نہیں بولتا تھا، پر پھر بھی ہم ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ہم جب بھی بات کرتے، وہ میری انگریزی ٹھیک کروانے میں لگی رہتی۔ وہ مجھے ڈانٹتی۔ میں 2 سال تک اس کے ساتھ بات کرتے کرتے انگلش بولنا سیکھ گیا۔ ہماری محبت کچھ یوں تھی کہ اگر ہم بات نہ کرتے تو ایسا لگتا جیسے ہماری دنیا ہی اجڑ گئی ہو۔ بہت وعدے، قسمیں اور وہ سب باتیں جو محبت کرنے والوں کے درمیان ہوتی ہیں۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں حسب معمول اپنی دکان پہ تھا اور اس کے میسج کا انتظار کر رہا تھا۔ یوں ہی سارا دن گزر گیا اور اس کا کوئی میسج نہیں آیا، کیونکہ اس کا نمبر بند تھا۔ پھر 4 بجے اس کا میسج آیا۔ وہ رونے لگی۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی، آج میرے لیے رشتہ آیا تھا، لڑکا بزنس مین ہے اور سب گھر والے راضی ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی میرے جسم میں جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اسے حوصلہ دیا۔ میں نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، تمہاری شادی مجھ سے ہی ہوگی۔ میں اپنے گھر آیا اور اپنے گھر والوں سے بات کی، لیکن میرے گھر والے نہیں مانے۔ خیر، میں نے فیصلہ کیا کہ یا تو وہ میری ہوگی یا میں مر جاؤں گا۔ میں نے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اسے کہا کہ چلو ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ جب میں اس کے گھر گیا تو اس کے گھر پر اس کی امی تھی۔ میں نے جب اس کی امی سے بات کی تو انہوں نے مجھے قسم دی اور کہا، بیٹا اس بات کو یہیں ختم کر دو اور چلے جاؤ۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے گھر سے جانے لگا تو وہ میرے سامنے آ گئی اور میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی اور پھر آہستہ سے بولی، پلیز تم یہاں سے چلے جاؤ، سمجھو میں تمہارے لیے مر گئی ہوں۔ میں اس وقت ٹوٹ کر بکھر گیا اور گھر واپس آ گیا۔ پھر اس نے مجھے فون کیا اور کہنے لگی، میں آپ کے بنا زندہ لاش ہوں۔ مجھے امی ابو نے اس رشتے کے لیے مجبور کر دیا ہے اور میں آپ کے ساتھ بھاگ کر شادی نہیں کر سکتی۔ خیر، میں نے فون بند کر دیا۔ پھر ایک دن اس کی بارات آئی۔ وہ میرے سامنے کسی اور کی ہو گئی۔ لڑکا بہت امیر تھا۔ میں خاموش ٹوٹے آئینے کی طرح اسے دیکھتا رہا۔ دن گزرنے لگے۔ میں نے اپنی دکان چھوڑ دی اور بیرون ملک چلا گیا۔ 4 سال کے بعد جب میں واپس آیا تو مجھے خبر ملی کہ اس کے شوہر نے اس کو جلانا چاہا تھا۔ اس کا آدھا جسم جل چکا تھا۔ اس کا شوہر اس پر بہت ظلم کرتا تھا اور اسے طلاق ہو چکی تھی۔ جب مجھے یہ خبر ملی تو میری روح کانپ گئی۔ جب دوسرے روز وہ مجھے گلی میں ملی تو اس کا رنگ کالا سیاہ ہو چکا تھا، چہرہ بھی جل چکا تھا۔ وہ نظریں جھکائے بنا کچھ کہے چلی گئی۔ میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں اس کو اس حالت میں دیکھ کر تڑپ گیا۔ پھر میں نے اپنے ماں باپ سے بات کی، ان کو راضی کیا اور اس کے گھر رشتہ بھیج دیا۔ اس کے گھر میں سب لوگ پریشان تھے کہ اس کے ساتھ اب کون شادی کرے گا، اور اچانک میرے گھر والوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ جب اس کے گھر والے مان گئے تو اس نے شادی سے صاف انکار کر دیا۔ تو میں نے اس کے گھر والوں سے کہا، میں اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ تھاما اور اسے پیار سے کہنے لگا کہ جو ہوا سو ہوا، اسے ایک خواب سمجھ کر بھول جاؤ، سمجھو وہ اوپر والے کی جانب سے ایک آزمائش تھی۔ وہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، نجم کیا تم آج بھی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، انسان سچی محبت کبھی نہیں بھولتا اور محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میری یہ بات سن کے اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی اور کچھ دنوں کے بعد ہماری شادی ہو گئی۔ ہمارے 2 بیٹے ہیں اور میری بیوی بہت خوش ہے۔